جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ شکر گزاری الفاظ کی ادائیگی نہیں، طرز حیات کا نام ہے۔ انسان کی اصل کمائی اس کے وہ دوست ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کا جواب ایک جادو ہے جسے سیکھے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل سرکل کا ٹارگٹ بڑھانے کے لیے یہ جادو سیکھنا پڑتا ہے، اور اس جادو کا نام ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری کے دو حصے ہیں، ایک اظہار کرنا اور دوسرا محسوس کرنا۔ ہر شخص کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوتے ہیں جن میں کچھ کام کے ہوتے ہیں، اور جو کام کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے کام کے ہوتے ہیں۔ یوں آپ کا نیٹ ورک بنتا ہے اور انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ شکر گزاری کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی میں آنے والا شخص اگر اچھا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کا بار بار انکار ہوگا تو پھر زندگی میں اچھے لوگ آنا بند ہو جائیں گے۔ شکر گزاری صرف زبان، صرف شکریہ کہنے سے، صرف تھینک یو سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو احساس نام کا ہے۔ زبان سے شکر چاہے 100 بار کر لیا جائے اور دل میں احساس سے شکر نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب احساس میں شکر گزاری ہو تو اس فرد میں سے شعاعیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ شعاعیں مواقع لے کر آتی ہیں۔ آدمی جتنا مثبت ہوگا اتنی ہی مثبت چیزیں اس کی طرف آئیں گی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب، تو پھر یقین بھی رکھنا چاہیے کہ وہ سن رہا ہے، کیونکہ میرا تو اپنے آپ کو ہی کہا جاتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنا ہو اور وہ بات نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد اس سے اچھی امید لگانی چاہیے، کیونکہ جب اچھی امید ہوگی تو پھر حادثوں اور برے لوگوں سے نجات مل جائے گی۔ شکر گزاری کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا شکر ادا کرنا ہو اسے اہمیت دیجیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو اس کی حفاظت شکر گزاری ہے، اسے احتیاط سے چلانا شکر گزاری ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال شکر گزاری ہے۔ جس بندے کے شکر گزار ہیں اس کے کام آئیں، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر چھاؤں لیتے ہیں اور پھر پھل کھاتے ہیں، اس کو پانی دیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کرنے سے کائنات سے تعلق بنے گا جو نئے مواقع کا باعث بنے گا۔ ایک آدمی کو ٹیٹو بنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ وہ ٹیٹو بنانے والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ شیر بنا دو۔ اس نے کہا کہ کہاں بنانا ہے؟ اس نے کہا کہ میری کمر پر شیر بنا دو۔ شیر بنانا شروع کر دیا گیا۔ جب ٹیٹوز بنانے والا آلہ اس کے جسم کو چھوا تو وہ گرم تھا۔ اس آدمی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ٹیٹو بنانے والے نے کہا شیر کا چہرہ بنا رہا ہوں۔ آدمی بولا اس کا چہرہ چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کچھ اور بناؤ۔ کاریگر نے چہرہ چھوڑ دیا اور شیر کی ٹانگیں بنانا شروع کر دی۔ آدمی کو پھر تکلیف ہوئی تو اس نے پھر پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ آدمی نے کہا ٹانگیں نہ بناؤ، باقی بنا دو۔ کاریگر نے ٹانگیں چھوڑی اور شیر کا پیٹ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے پھر پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ آدمی تکلیف کے باعث بولا یہ پیٹ رہنے دو، باقی بنا دو۔ کاریگر نے اپنا اوزار زمین پر دے مارا اور کہا کہ شیر نہیں بن سکتا، یعنی تھوڑی سی تکلیف برداشت کیے بغیر شیر نہیں بنوایا جا سکتا۔ ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں
جو فرد آتا ہے وہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اپنا زاویہ نظر بدلتے ہیں اور قدرت کی جگہ پر جا کر سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں میری زندگی میں داخل ہوا۔ مثال کے طور پر زندگی کی قدر نہیں تھی، سنجیدگی نہیں تھی، ایک فرد آپ کی زندگی میں آیا کہ اس نے آپ کو کچھ ہی عرصے میں پاؤں کے نیچے رکھ کر رون ڈالا، تب جا کے آپ کو ہوش آیا، زندگی کی اہمیت پتہ چلی اور غیر سنجیدگی ختم ہو گئی۔ کبھی پیچھے مڑ کر اپنی زندگی میں دیکھیے، کتنے لوگ آپ کی بہتری کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئے۔ آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا فرد زندگی میں داخل ہوتا ہے جو اس کو موٹیویٹ کر دیتا ہے، اور پھر زندگی کی گاڑی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے افراد سے کیوں کر سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے ارد گرد موجود منفی فرد سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس منفی فرد کو دیکھ کر تجزیہ کیجئے کہ اس میں کیا کیا خامی ہیں، اور پھر طے کیجئے کہ آپ یہ خامیاں اپنے اندر پیدا ہونا نہیں دیں گے۔ شکر گزار انسان جس جگہ ہوتا ہے وہ اس جگہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ جس چھت کے نیچے بیٹھتا ہے وہ اس چھت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سخت سردی میں اللہ کا ایک بندہ کسی بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا، بابا جی مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا پہلا سبق یہ ہے کہ تم نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے وہ اتار دو۔ اس نے وہ کوٹ اتار کر رکھ دیا۔ بزرگ نے کہا کہ اگلے 2 دن ایسے ہی رہنا ہے۔ شروع میں تو ایسا کچھ نہ ہوا، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو سردی کی وجہ سے اس کا جسم جمنا شروع ہو گیا اور اگلے دن اس کو نمونیا ہو گیا۔ دوسرے دن بزرگ نے کوٹ واپس کر کے کہا کہ بیٹا یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر کسی کو سردی لگ رہی ہو تو اپنا کوٹ اتار کر اس کو دے دینا۔ شکر گزاری کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب چیز چھن جائے۔ بزرگ نے اگلا سبق یہ دیا کہ آج کھانا نہیں کھانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اگلا دن آنے تک اس کا بلڈ پریشر کم ہو چکا تھا۔ جب مرنے کو ہو گیا تو بزرگ نے کہا کہ کھانا کھا لو، اور ساتھ ہی کہا کہ میری بات یاد رکھنا کہ بھوکا ملے تو اسے کھانا ضرور دینا۔ جب اپنے اندر کمی ہوتی ہے تو پھر دوسروں کی مجبوری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، اور خدمت بھی وہی کرتی ہے جن میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ فہرست بنائیے اور اس میں ان لوگوں اور ان چیزوں کے نام لکھیے جن کا شکریہ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لکھیے کہ ان کا شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ جب اس طرح کی شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور بدلے میں مزید نعمتوں کی بارش ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔